کسی زمانے میں ایک خوبصورت پہاڑی گاؤں تھا جہاں 3 دوست رہتے تھے، ریحان، ساجد اور بلال۔ تینوں بچپن کے ساتھی تھے۔ ریحان سمجھدار اور خاموش مزاج تھا، ساجد شرارتی لیکن ذہین، جبکہ بلال نڈر اور بہت ہی جذباتی۔ ان کی دوستی مثالی تھی، ہر خوشی ہر غم وہ مل کر جیتے تھے۔ گاؤں میں زندگی سادہ تھی، لیکن تینوں دوستوں کے دل میں خواب بڑے تھے۔ وہ دولت، شہرت اور بڑے شہروں کی چمک دمک کے خواب دیکھتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے باہر ایک پرانا مسافر آیا جس نے بازار میں سب کے سامنے دعویٰ کیا کہ پہاڑوں کے پار ایک خزانہ دفن ہے۔ یہ سن کر تینوں دوستوں کے دل میں لالچ کا بیج بویا گیا۔ اگلی ہی رات تینوں دوست ایک منصوبہ بنا کر نکل کھڑے ہوئے۔ ان کے پاس صرف ایک پرانا نقشہ، کچھ خشک راشن اور ایک دوسرے پر بھروسہ تھا۔ سفر دشوار تھا، جنگل، پہاڑ، ندی، ہر مقام پر ایک نئی آزمائش ان کی منتظر ہوتی۔ پہلے 2 دن میں ہی ساجد کے قدم ڈگمگانے لگے۔ وہ تھک گیا تھا، لیکن بلال کے جوش نے سب کو آگے بڑھایا۔ ریحان ہمیشہ درمیان میں رہ کر دونوں کو سنبھالتا رہا۔ چوتھے دن وہ ایک سنسان غار میں پہنچے۔ نقشے کے مطابق خزانہ اسی غار کے اندر کہیں دفن تھا۔ تینوں کے دل تیزی سے دھڑکنے لگے، آنکھوں میں چمک اور دلوں میں لالچ کی روشنی جھلملا رہی تھی۔ غار کے اندر اندھیرا اور سناٹا تھا۔ وہ دیواروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھے۔ کئی گھنٹوں بعد ایک پتھر کی دیوار کے پیچھے انہیں ایک چھوٹا سا کمرہ ملا، جہاں ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو سونے کی اشرفیاں، ہیرے، جواہرات اور چمکتی چیزیں ان کے سامنے تھی۔ ساجد نے زور سے کہکہا لگایا، ہم امیر ہو گئے۔ بلال کی آنکھوں میں لالچ کی آگ بھڑک اٹھی، جبکہ ریحان کچھ پریشان دکھائی دیا۔ ریحان بولا، ہمیں یہ دولت گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بانٹنی چاہیے، یہ خزانہ کسی ایک کا نہیں۔ بلال چیخ اٹھا، کیا تم پاگل ہو؟ ہم نے جان جوکھوں میں ڈال کر یہ حاصل کیا ہے۔ ساجد خاموش تھا، لیکن اس کی نظریں دولت پر جمی تھی۔ اگلی صبح جب ریحان جاگا تو اس نے دیکھا کہ ساجد اور بلال غائب ہیں، اور خزانہ بھی۔ وہ ٹوٹا، لیکن اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ دوستی میں درار آ چکی ہے۔ ادھر بلال اور ساجد نے دولت لے کر قریبی شہر کا رخ کیا۔ ابتدا میں سب کچھ بہت خوبصورت لگا، محل جیسے گھر، قیمتی گاڑیاں، نوکر چاکر، لیکن جلد ہی لالچ کا اثر ظاہر ہونے لگا۔ بلال نے ساجد پر شک کرنا شروع کر دیا کہ وہ دولت چرا کر بھاگ جائے گا۔ ساجد بلال کے غصے سے خوف زدہ ہو گیا۔ ایک رات دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا، اور بلال نے غصے میں آ کر ساجد پر حملہ کر دیا۔ ساجد شدید زخمی ہو گیا، اور پولیس نے بلال کو گرفتار کر لیا۔ خزانہ ضبط ہو گیا، اور دونوں کی دنیا تباہ ہو گئی۔ ریحان، جو واپس گاؤں آ چکا تھا، نے دوبارہ اپنی زندگی سادگی سے شروع کی۔ اس نے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا اور ایک چھوٹا سا اسکول بنایا۔ سالوں بعد جب خزانے کی حقیقت گاؤں میں مشہور ہوئی، لوگ ریحان کی سچائی کو سراہنے لگے۔ ساجد معذور ہو کر گاؤں واپس آیا، ندامت سے بھرا ہوا۔ بلال جیل میں سڑ رہا تھا۔ تینوں دوستوں میں صرف ریحان ہی بچا تھا جس نے لالچ کے مقابلے میں دوستی، سچائی اور قربانی کو چنا۔ لالچ وہ زہر ہے جو دلوں کو مٹا دیتا ہے، دوستی کو ختم کر دیتا ہے، اور انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔